نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، پچھلی دو جمعہ سے قرآن مجید کی ان آیات کا ذکر کرتا آ رہا ہوں جن کو لے کر بعض فرقہ پرست لوگ غلط قسم کا بھرم پھیلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے 3 آیتوں کا اب تک آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ چوتھی آیت جسے لے کر یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے اس آیت کو بھی ہٹا دینا چاہیے، جبکہ آپ میں سے ہر ایک اور ہم بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کلام رب العالمین کا ہے، نہ اس کی کوئی آیت ہم ہٹا سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کی آیتوں میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے زبر کو بدل سکتے ہیں، نہ زیر کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کی کتاب ہے۔ اب یہ مکمل ہو گئی، نہ اس میں ہم کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ حذف کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو غلط قسم کی افواہیں پھیلا کر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک دیوار بنانا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اصل حقیقت کیا ہے میں اسے آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو چوتھی آیت ہے جس کے سلسلے میں یہ لوگ غلط قسم کا بھرم پھیلاتے ہیں، وہ ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس میں فرمایا قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دیں گے، وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ رب ذوالجلال شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں شفا سے مراد سکون عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اگر بیمار کو شفا مل جاتی ہے تو وہ سکون پا جاتا ہے۔ اسی طرح ان جھمیلوں سے اگر اس کا ذہن اطمینان پا جاتا ہے تو اس انسان کو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کو لے کے یہ دشمنان اسلام یہ غلط قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، یہاں قتال کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس آیت کے پس منظر کو ہم سامنے رکھیں تو صاف ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو بکر تھا اور ایک قبیلے کا نام بنو خزاعہ تھا۔ یہ دونوں قبیلے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ اب جب مکے والوں اور مدینے والوں کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا، جو کوئی بھی جس کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو بنو بکر مکے والوں کے ساتھ جڑ گیا کہ ہم ان کے دوست بن جائیں گے، ان کے حلیف بن جائیں گے۔
بنو خزاع وہ مسلمان نہیں تھے لیکن مدینے والوں کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئے، کہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے رہیں گے، دوستانہ تعلق بنائے رکھیں گے۔ حرم مکہ یہ حرمت والی جگہ، اس وقت میں بھی یہ حرمت والی جگہ تھی اور اب بھی حرمت والی جگہ ہے۔ یہاں اگر کسی کے باپ کا دشمن بھی نظر آ جائے، باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے، تو اس وقت بھی اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ اس حد سے باہر نکل جائے، حرم مکہ کے حدود سے باہر نکل جائے، جب جا کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے اور اس سے بدلہ لینے کی کوشش کیا کرتے۔ لیکن ایسا ہوا کہ بنو بکر جو مکے کے حلیف تھے، مکے والوں کے ساتھ دوستانہ تعلق بنائے رکھے تھے، انہوں نے دشمنی کا عینک اتنا پہن لیا کہ انہوں نے حرم پاک کا بھی احترام کیے بغیر بنو خزاعہ کے لوگ حرم پاک میں حدود مکہ میں ملنے کے باوجود ان کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کی جان لینا شروع کر دیا۔ مدینے والے ان کے درمیان میں صلح ہوئی تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان نہیں تھے بنو خزاعہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ انہوں نے ہمارے دوستوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، حرم پاک کی بھی انہوں نے عزت نہیں رکھی، اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے کہ یہ جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے والوں کو ان کی حق بتا دی کہ یہ جو تم نے کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا قاتلوہم، اب ان سے تم قتال کرو۔ کن سے؟ بنو بکر سے قتال کرو۔ کس کے لیے؟ بنو خزاعہ کے لیے، جو کہ غیر مسلم ہیں، ان کی حمایت میں، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی عزت عفت کی حفاظت کے لیے تم آگے بڑھو، قتال کرو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قتال کرو، اگر صرف لفظ رکھ لیا جائے تو یہی سمجھ میں آئے گا، لیکن پوری تاریخ کو اور وہاں کے حالات کو اگر ہم سامنے رکھ کر آیت کو سمجھیں گے تو جب جا کر صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ حکم دیتے کہ تم دیکھتے رہو تماشا، اب وہ مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ حکم دیتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے ان کے ساتھ دوستانہ ہاتھ بڑھایا ہے، وہ مسلمان نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارے حلیف ہیں، ان پر انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے پکڑ پکڑ کے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے کمزوروں کو قتل کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے قاتلوہم، ان سے تم قتال کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا، تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے مقابلے میں اللہ رب ذوالجلال ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب ذوالجلال جب یہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل غیر مطمئن ہو، ایسا نہیں، بلکہ تمہارے دل مطمئن ہوں گے، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں چین آئے گا۔ اب یہاں صرف آیت کے ظاہر کو لے کے اور یہ غلط قسم کی باتیں پھیلانا، غلط قسم کی افواہیں پھیلانا کہ دیکھو قرآن کیسا حکم دے رہا ہے، یا میرے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ
انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں جبکہ یہ غیر مسلم ہے، اگر ان پر زیادتی ہو رہی ہو تو مسلمان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے تماشائی بن کر دیکھتا رہے۔ تمہارا فرض ہے کہ اس مظلوم کی تم مدد کرو۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے، یہی میرے رب کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عملاً سکھلایا۔ 5ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، تمہارے آس پاس میں رہنے والے جو کفار ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں، تو ان سے تم قتال کرو، ان سے تم لڑو۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ اب آگے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر اللہ رب ذوالجلال ایسی قوت پیدا کریں گے کہ تمہارے اندر سختی پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی ان کے ساتھ لڑنے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، عدل کو قائم کرنے والوں کے ساتھ ہے، انصاف بنائے رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے متقی کا مطلب۔ اب یہ اللہ اللہ تسبیح کرنے والے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں انصاف کو قائم کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں، مظلوموں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد۔ اب یہاں اس آیت کو لے کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قاتل الذین یلونکم، یہاں تم قتال کرو۔ یلونکم کے معنی آس پاس میں رہنے والے۔ اصل بات یہ تھی، مدینے کے اطراف میں رہنے والے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، وہ وقفے سے مسلمانوں پر زیادتی کرنا، کبھی ان کی بکریوں کو پکڑ لینا، کبھی ان کے اونٹوں کو پکڑ لینا، کبھی ان کی عورتوں کو پکڑ لینا، یہ اطراف میں رہنے والے وقفے سے زیادتی کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا یہ پاس میں رہنے والے، یہ نہیں ہے کہ دور میں رہنے والے، اگر وہ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، تو ان پر تمہارے لیے حق نہیں بنتا کہ ان پر زیادتی کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار، تمہارے پاس میں رہنے والے جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں، تو تم اس زیادتی کو برداشت کرتے مت رہا کرو، بلکہ اس کا جواب دو۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم پر زیادتی ہو رہی ہو تو ایک حد ہوتی ہے سنبھالنے کی، برداشت کرنے کی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو بزدل نہیں بنایا ہے کہ تم مار کھاتے رہو، تم پٹتے رہو، تم قتل ہوتے رہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمت عطا کیا ہے، قوت عطا کیا ہے، اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہ مدینے کے اطراف میں رہنے والے جو مدینے والوں پر وقفے سے زیادتی کرتے تھے، ان سے بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، ان سے لڑنے کا اللہ رب ذوالجلال نے یہاں حکم دیا ہے۔ لیکن اب ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، صرف ظاہری آیت کو پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو اس آیت میں قاتل الذین یلونکم من الکفار، کفار سے لڑنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ عام حکم ہے، یہ ہم کو مارنا چاہتے ہیں، اس لیے تم سب جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، اب مسلمانوں کے ساتھ لڑو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ ایک کیسا جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹ کبھی پنپے گا نہیں، جھوٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں اور ایک دوستانہ تعلق بنائے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تجارت بنائے رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے پڑوس میں رہ کر اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک رہتے ہیں،
اور اللہ رب ذوالجلال نے بھی مسلمانوں کو یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تجارتی تعلق رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تم ان کے ساتھ بیپار کرو اور ان کے ساتھ ان کی شادیوں میں شریک رہو، یہی میرے رب کا حکم ہے، یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر تم پر کوئی زیادتی کر رہا ہو اور تم چپکے سے اسے سہ رہے ہو، اسے برداشت کر رہے ہو، یہ کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا۔ 6ویں آیت اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اس آیت کو رکھ کر بھی یہ غلط تصور دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنوں کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب ان کا مال بھی بک گیا، ان کی جان بھی بک گئی، اب یہ ہم سے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو، ارے اٹھو ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کیسا غلط تصور آیت کا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اطراف و اکناف میں مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اب ان کے خلاف لڑنے کے لیے ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے فوجیوں کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت رہنے والے فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اس کے لیے اگر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو ہم شہید کہلائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہاں کی شہادت ہے؟ ارے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا شہید ہی کہلائے گا۔ اب اگر وہ فوجی اپنے ماتحت رہنے والوں کو، اب وہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کمانڈر جذبہ پیدا کرواتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کروانا چاہیے تاکہ وہ جذبے سے لڑیں، ڈر کے نہیں، بزدل ہو کے نہیں کہ دشمن آ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب یہ اپنی جان کی حفاظت میں بنے ہوئے ہیں کہ کہیں ہماری جان نہ چلا جائے تو اب یہ کیا لڑیں گے۔ اللہ نے اسی طرح وہ صحابہ جو مدینے میں تیار تھے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو وقفے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کے مالوں کو ضبط کیا کرتے تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جذبہ دلایا کہ اللہ نے تمہارے مال کو بھی خرید لیا، تمہاری جان کو بھی خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یہ ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ جو وعدہ ہے یہ فقط قرآن میں نہیں، تورات میں بھی اللہ نے ذکر کیا، انجیل میں بھی ذکر کیا۔ یہ پکا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے رب کا، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، مظلوم جو کوئی بھی ہو۔ اللہ کرے کہ یہ جو غلط معنی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو ہی سمجھا دے، اللہ ان کو ہی ہدایت دے دے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے بھی ہدایت عطا فرمائے، پوری انسانیت کے لیے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے کہ آپ اسے لیں اور اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، صحیح راستے پہ آئیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی مستقیم سیدھا راستہ، اس پر آپ آئیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک کتاب بطور ہدایت کی عطا فرمایا ہے۔ یہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں، یہ کتاب اس لیے نہیں عطا کیا تاکہ ہم غیروں پہ ظلم ڈھائیں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں جب تک زمین پہ انصاف قائم رہے گا یہ دنیا برابر چلتی رہے گی۔ اگر زمین پہ ظلم بڑھ جائے گا انسانیت کا خاتمہ ہے۔ کتاب یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔
اللہ کرے کہ اللہ اسے مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین با تمکین، جی ہاں، یہ جو آیتیں ہیں کل 26 آیتیں ہیں۔ صرف 6 آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اور بھی 20 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں گے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسے سمجھ پائیں اور غیر مسلم بھائی بھی جو اچھا ذہن رکھنے والے ہیں، جو مسلمانوں سے دوستانہ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو بھی سچ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جو خواہ بخواہ فرقہ پرست لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، ان کو بھی صحیح سمجھ آ جائے کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی مقصد سے میں نے ان آیتوں میں سے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اسے سمجھنے کی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اس وقت ایک بہت ہی مشکل وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جہاں بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، وہاں ان کے کمپنی میں کام کرنے والے ملازموں کی تنخواہ دینا بڑا مشکل پڑ رہا ہے۔ بزنس ہی نہ چلے تو کہاں سے تنخواہ دے پائیں گے؟ اور اسی طرح وہ ادارے جو بالکل معمولی سی یعنی فیس رکھ کر ادارے چلا رہے تھے، صرف خدمت مقصد تھا، کمائی مقصد نہیں، لیکن اب یہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ہوا اور تعلیمی ادارے بند ہوئے، اساتذہ کی تنخواہ دینا، پھر پورے عملے کی تنخواہ دینا ایک بہت 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 مشکل عمل بنتا جا رہا ہے۔ آپ بھی دعا کریں، یہ ادارے ہمارا اساس ہیں، ہماری بنیاد ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر یہ قوم کا معمار بنیں گے اور قوم کی ترقی میں ان کا ایک اہم رول ہوگا۔ لیکن کیا کریں کہ اب یہ ادارے بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال قوم کے ایسے افراد جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ وہ ایک ایک ادارے کو گود لے لیں، کہ جب تک یہ حال رہے گا اس وقت تک ہم ان کی کفالت لیں گے۔ جامع العلوم کی ایک کفالت، ملیہ کی کچھ لوگ کفالت، یا یہ ہے کہ ایک آدمی کے بغیر کچھ جماعتیں مل کر کفالت لے لیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اس پیغام کو ہمارے ان مالدار بھائیوں تک پہنچا دے جو یہاں اس دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، اس لیے کہ مال ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہی ہے۔ مال تو لے کر جانا نہیں ہے قبر میں، یہاں چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ اگر اپنے اس مال کو اس کاز میں اور اس مقصد میں اگر استعمال کر لیتے ہیں تو بہت بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہاں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔